الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. محترم حاضرین، اللہ رب العالمین کا مشہور فرمان اور ارشاد ہم اور آپ جانتے ہیں، قرآن کریم میں موجود ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. بر اور بحر یعنی خشکی میں اور تری میں فساد برپا ہو گیا، ظاہر ہو گیا، عام ہو گیا. جو بھی ترجمہ کریں، خشکی اور تری میں فساد رونما ہو گیا ہے. کیسے؟ کیوں؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے کرتوتوں کے نتیجے میں، لوگوں کی کارستانیوں کے نتیجے میں خشکی اور تری میں فساد برپا ہے، عام ہے. قرآن کی اس بیان کردہ حقیقت کو آج ہم دنیا کے منظرنامے میں کھلی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. نچلی سطحوں سے لے کر عالمی اور بڑی بڑی سطحوں تک ہر جگہ فساد برپا ہے، بگاڑ ہے، پریشانیاں ہیں. انسان کی زندگی کا کوئی پہلو اور گوشہ امن و چین سے نہیں گزر رہا ہے. عقائد کا معاملہ تو اس میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے، لیکن غیر مسلم دنیا کو سمجھانے میں اس میں تھوڑی دقت آتی ہے یا تفصیل کی ضرورت ہوتی ہے. ہم مسلمان بھی ہیں، سمجھ سکتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں. اصلاح کی دعوت کی بات کرتے ہیں اور عقیدے پر توجہ نہیں دیتے، جو اصلاح کی بنیاد ہے، تمام انبیاء کا طریقہ ہے. یہ ایک طرف. دوسری طرف جو احکام و مسائل کو ہم اور آپ جانتے ہیں، یا تو اس کو غیر اہم سمجھتے ہیں یا دل سے اور عمل سے اسے قبول نہیں کرتے. زبان سے اقرار کریں کہ ہم اللہ اور رسول کو مانتے ہیں، شریعت پر ایمان رکھتے ہیں، صبح و شام کہتے ہیں رضیت باللہ ربا، اللہ کے رب ہونے پر راضی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اور شریعت کے دین، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہیں، لیکن اپنی زندگی میں اسلام کو نافذ نہیں کرتے. کئی مقامات پر ہم دین اور شریعت کے مقابلے میں خواہش نفس کو مقدم کرتے ہیں اور اسے مختلف بہانوں کا عنوان دے کر تسلی دیتے ہیں کہ ہم شریعت کے خلاف نہیں ہیں. شریعت کی یہ مخالفت فساد کو لازم قرار دیتی ہے. غیر مسلم دنیا آج دیکھیے، بند، ہڑتال، مختلف قسم کے احتجاج اور ایجیٹیشن کا سلسلہ پورے ہندوستان میں جاری ہے، دنیا میں بھی چل رہا ہے. ابھی ہمارے قریب کے شہر تھانہ ضلع کے بدلہ پور میں ایک واقعہ ہوا، انتہائی شرمناک واقعہ. کمسن بچیوں کے ساتھ نازیبہ حرکت. پھر ایک طرف یہ غلطی، اسکول کی غلطی، ایڈمنسٹریشن کی غلطی. اس میں کئی باتیں ہیں کہ لڑکیوں کے بچیوں کی اسکول میں ایک لڑکا کام کر رہا ہے اور حفاظت کا معقول انتظام بھی نہیں ہے، چھوٹی بچیوں کے ساتھ نازیبہ حرکت. پھر اس کے بعد مزید یہ کہ جب تھانے میں معاملہ گیا تو وہاں FIR درج نہیں کی جا رہی ہے، اس لیے کہ اسکول کے ریپوٹیشن کا معاملہ ہے. وہ اثر رسوخ والے ہندوستان کی بڑی تنظیم سے وابستہ، سیاسی تنظیم سے وابستہ لوگوں کا اسکول تھا. تو یہاں انصاف بھی طاقتور کے سامنے دم توڑنے لگتا ہے. نتیجے میں شدت سے غصہ پھٹ پڑا اور احتجاج کی شکل اختیار کر گیا. یہ وہاں ہوا، اس سے پہلے کلکتہ میں ہوا، اس سے پہلے اتراکھنڈ میں، بنگلور میں، فلاں اور فلاں 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 جگہ روز کی خبر ہے. ڈاکٹر کے ساتھ، نرس کے ساتھ، اسکول کی طالبہ کے ساتھ، کہیں ٹیچر تو کہیں اسٹاف کا کوئی آدمی، کہیں آفیسز میں زیادتی، اور نہ جانے کتنے واقعات جو اخبار میں آ جاتے ہیں وہ الگ ہیں، جو نہیں آتے وہ اور زیادہ ہیں، دبا دیے جاتے ہیں. یہ تو جنسی زیادتی کے معاملات ہیں.
اور دوسرے معاملات میں دیکھیے یہ فساد کیسے ہے اور کیوں ہے، کیسے رکے گا؟ ہمارے یہاں تو جب ہم یہ کہتے ہیں مسلمان قرآن و حدیث کی روشنی میں علی وجہ البصیرہ، پروف اور دلیل کے ساتھ، کہ انسانی زندگی کے لیے، دنیا اور آخرت کے لیے اللہ رب العالمین کی نازل کردہ شریعت، اللہ رب العالمین کا دین سب سے بہتر اور امن و امان کا ضامن ہے۔ ہر حقدار کو حق اللہ کا قانون اور اللہ کا دین و شریعت ہی دلاتی ہے، لیکن جو مانتے ہیں وہ عمل نہیں کرتے، کیڑے نکالتے ہیں کوئی قرآن کی کسی آیت پر کہ اس میں تو پردے کا حکم ہے، اس میں تو ایک سے زیادہ شادی کی اجازت ہے، اس میں تو ایسا ہے، طلاق کے حکم پر اعتراض، پردے پر اعتراض، ہاں شریعت کے قوانین میں دخل اندازی کر کے اس کو بدلنے کی کوشش ہر جگہ ہو رہی ہے۔ ابھی بتایا جا رہا ہے کہ آسام میں شریعت کے نکاح کو روکا گیا، حلال لفظ سے چیڑ ہے اس پر قانون، یعنی اس کو وزیر اعظم نے کہا کہ یہ نکاح شرعی نہیں ہے، اس کو ہم اصولی طور سے نہیں مانتے۔ تو آپ کے ماننے نہیں ماننے سے کیا ہوگا؟ پوری دنیا میں حجاب اور پردے پہ جھگڑا چل رہا ہے، معاملہ کورٹ اور کچہریوں میں جا رہا ہے۔ کوئی کالج والا آئے دن کہتا ہے کہ ہمارے یہاں بچیاں، مسلم بچیاں پردہ پہن کر، لباس چھوڑ کر نہیں آئیں گی، عذر بناتے ہیں کہ اس میں کچھ گڑبڑ ہو سکتی ہے، پردے کا استعمال کر کے غیر مسلم لڑکیاں بھی نازیبہ حرکتیں کرتی ہیں، مسلمان بھی کرتی ہیں، اور بہت سارے امکانات ہیں، اس سے پہچان ہوتی ہے۔ کہیں اذان پہ اعتراض، کہیں مسجد کے مینارے پر اعتراض، اسلام سے متعلق ساری چیزوں پر اعتراضات کا سلسلہ جاری ہے، اور ہم اور آپ بھی اسلام اور شریعت کے احکامات کو سمجھنے، اس کے محاسن کو جاننے اور اپنی اگلی نسل کو بتانے کے لیے سنجیدہ ہے ہی نہیں۔ دین کے معاملے میں ہم لوگ سنجیدہ نہیں ہیں، سنتے ہیں سرسری طور سے، کچھ قابلیت بتاتے ہیں اور اس کے بعد آگے نکل جاتے ہیں کہ ہماری جنت ریزرو ہے، ہم عمل نہ بھی کریں تو اچھے ہیں، جو کر رہا ہے اس کی ٹانگ کھینچتے ہیں، اس پہ تنقید کرتے ہیں کہ وہ نہیں، وہ کر کے بھی غلط ہے، آپ صحیح ہے نہ کر کے بھی۔ خیر، مدعا اور بنیادی بات میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دنیا اور آخرت کے تمام معاملے اور زندگی کے ہر گوشے میں امن، چین، سکون اللہ رب العالمین کے دین و شریعت کو ماننے میں مضمر ہے، لیکن یہ بات اس کی سمجھ میں آئے گی جس کے دل میں حقیقی ایمان ہے۔ بہت سارے مسلمانوں کی بھی سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ وہ پورے پکے مسلمان ہے ہی نہیں، ایمان، توحید، اللہ کی عظمت و کبریائی کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ خاندانی گھر کے مسلمان ہیں نا، سمجھ کے نہیں ہوئے، نہ سمجھنے کے لیے تیار ہیں، دنیا میں ذہانت کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن قدم قدم پر ان کے اقدامات بتاتے ہیں کہ وہ ذہین نہیں، انتہائی بیوقوف ہیں۔ جو شریعت کی مخالفت کرے، کیڑا نکالے، وہ لکھ لیجئے وہ کتنا بھی ذہین ہو، وہ حقیقت میں بیوقوف ہے۔ ذہین ہو مطلب سمجھتا ہو، وہ بیوقوف ہے۔ اللہ الحکیم ہے، حکیم کی کوئی بات حکمت سے، دانائی سے خالی نہیں ہو سکتی۔ اس کی شریعت میں کیسے ایسی بات ہو سکتی ہے جو عقل و ذہن کے خرد کے خلاف ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں میں سب سے کامل، سب سے ذہین، سوجھ بوجھ والے ثابت ہو چکا ہے، تھے۔ لہذا آپ کی بیان کردہ کوئی حدیث جو ثابت ہو، صحیح ہو، وہ عقل و شعور کے خلاف ہو، انسان کے فائدے کے خالی ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر ہمارے یہاں کوئی بہت ذہانت والا آدمی دکھائی دیتا ہے اور باتیں کرتا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں بہت اونچی بات کر رہا ہے، وہ کتنا بھی اونچا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت آپ کے حکمت و مصلحت کے خاکے پا کو نہیں پہنچ سکتا۔ زندگی کے سارے معاملات میں یہی بات ہوگی، اور میں نے کہا، میں نے اشارہ کیا، اب دیکھ رہے ہیں ہم دنیا میں یہ معاملات میں نے ذکر کیا آج جو انسانی خرابیوں کا نتیجہ، اور انسانی خرابیاں یہ اسباب ہیں، اصل تو اللہ رب العالمین کی مشیت نافذ ہوتی ہے، قضاء و قدر کے فیصلے۔ کہیں اگر لینڈ سلائیڈنگ ہو رہی ہے، وائناڈ میں ایک حادثہ ہوا گزشتہ دنوں، ہم اور آپ اس کے بارے میں کتنے سنجیدگی سے اس کو خبر کو پڑھتے ہیں پتہ نہیں، دیکھ رہے ہیں کتنا فرق پڑتا ہے۔ 2 گاؤں پورے کے پورے، اور اس میں اچھی خاصی تعداد اہل اسلام کی بھی، مسلمان قرآن و حدیث کو ماننے والے بھی بڑی تعداد میں، شوافے بھی، اہل حدیث بھی، غیر مسلم بھی، 2 پورے کے پورے گاؤں، ایک صاحب نے بتایا وہاں سے تعلق رکھتے ہیں کہ 300 گھر پوری طرح غائب ہو گئے، 300 گھر اپنے مکینوں سمیت، جو باہر ہیں وہ محفوظ رہ گئے، اور جب کھدائی ہوئی تو کسی کا ہاتھ، کسی کا پیر، کسی کا
जिस्म का कोई एक हिस्सा मिला, शनाख्त भी नहीं हो सकी, बहुत सारे, और बहुत सी लाशें मिली ही नहीं, दफन हो गई। ऐसा ही हो गया ये वाकया। और ये सिर्फ वायनाड की बात नहीं है, हिंदुस्तान के कई हिस्सों में सैलाब है, और हिमाचल प्रदेश और दूसरे मकामात पर लैंड स्लाइडिंग, पहाड़ों के गिरने और टूटने के वाकयात हुए, पूरे के पूरे घर कब्र बन गए, लाशों का अंबार, और बहुत सी जगहों पर लाशों का हुसूल भी नहीं हो सका। हम लोग सोचते नहीं हैं, दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में ऐसे ही कहीं सैलाब है, कहीं ज़लज़ले के झटके हैं, फिर उसके बाद जो इंसानी ज़िंदगी और मईशत में हम देखते हैं कसाद बाजारी, मंदी, गुर्बत का इंतहा दर्जे तक पहुँच जाना। अमीर तरीन सियासी मंजरनामे में आप बार बार सुन रहे हैं कि चंद लोग जो हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 200 की तादाद हिंदुस्तान में ऐसे हैं जिनके पास हिंदुस्तान की पूरी मईशत और दौलत का 70% से ज़्यादा हिस्सा है, बाकी सारी आबादी में वो 30% है। एक बड़ी तादाद गरीबी की सतह से नीचे गुजार रही है ज़िंदगी। गरीबी की सतह से नीचे ज़िंदगी गुजारने वाले वो जिनको 24 घंटे में एक वक्त का खाना भी ठीक से नहीं मिलता। ये सारी बेइतदालियाँ, फसाद, बिगाड़, बेचैनी, परेशानी, तंगी, ये नतीजा है सच्चाई और इंसाफ के रास्तों को छोड़ने का। कोई माने या ना माने, कुरान और हदीस की हकीकतें ये कहती हैं, पूरी तारीख में अगर आप गौर करें, जब भी शरीयत और अदल इंसाफ की मुखालफत की जाती है, नताइज तबाही, फसाद और बिगाड़ के शक्ल में ही नमूदार होते हैं, और अभी भी हो रहे हैं। आपके और हमारे घर में अगर कोई परेशानी है, हल नहीं हो रही है, तो ये लिख लीजिए कि शरीयत और दीन की मुखालफत का नतीजा है। अल्लामा इब्न सीरीन रहमहुल्लाह मशहूर ताबई हैं, वो कहते हैं अगर मेरी लौंडी बांदी घर में जो काम करती थी, अगर वो मुझसे बदतमीजी से पेश आती थी, आ गई, तो मैं गौर करता था कि मैंने कौन सा गुनाह और गलती की है, अल्लाह मुझसे नाराज़ है। वायनाड का वाकया हो गया, 2 गांव गायब हो गए, तीसरा चौथा गांव और बहुत सारे लोग तबाही का शिकार हो गए, पूरे पूरे घर, जमा पूंजी गायब। हम उस पर गौर नहीं करते, तो घर में जो छोटी मोटी तकलीफ होती, बीमारियां होती है, परेशानियां होती है, उस पर क्या मुहासबा करेंगे अपना। बात तमहीदी बात थोड़ी तवील हो रही है। मैंने इस तनाजुर में बहुत सारे मामलात थे, किसको छेड़ा जाए, जिसको छेड़ें उसके लिए एक जुमा का वक्त कम है। जैसे यही जो बच्चियों के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, पर्दे पर एतराज़ है, इस्लाम के ख़ानदानी निज़ाम पर एतराज़ है, निकाह शरई पर एतराज़ है, तो नतीजा क्या निकलेगा? यही निकलेगा। यूरोप और अमेरिका में उसके भयानक नताइज मुख्तलिफ जिस्मानी, समाजी, अखलाकी बीमारियों की शक्ल में देख रहे हैं लोग। ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं, एड्स, आतिशक, सुजाक और दूसरी बीमारियाँ, नफ्सियाती बीमारियाँ, जिसकी वजह से ख़ुदकुशी तक करता है आदमी, सब कुछ होने के बावजूद। औलादुज़्ज़िना की कसरत, ख़ानदानों का टूट जाना, हक़ हुकूक़ का पामाल होना, मालूम ही नहीं कि कौन बाप है, कौन फला चचा है, तो हक़ क्या अदा करेंगे। ये सारे नताइज वहाँ भुगते जा रहे हैं, और यहाँ उसको लाया जा रहा है। और शरीयत इस्लामिया जो पाकीज़गी की, हक़ हुकूक़ की अदायगी की तालीम देती है कि हर हक़दार को उसका हक़ अदा किया जाए, अदल इंसाफ किया जाए, उस पर लोगों को एतराज़ है। पर्दे पर एतराज़ है, इस्लामी निकाह पर अब एतराज़ है, हलाल पर एतराज़ है। जो गैर हलाल चीज़ें हैं, मेडिकल साइंस ने बताया कि वो नुकसानदेह है खाने में इंसान के लिए, और हलाल में तहफ़्फ़ुज़ है। तो अल्लाह की शरीयत की मुखालफत का ये नतीजा भुगत रहे हैं, और हम और आप भी इसमें सोए हुए हैं। हमको बुरा तो लगता है, थोड़ी देर के लिए हम खबरें पढ़ के गमज़दा या टेंशन में आते हैं, तबसरा करते हैं, लेकिन उसके इजाले के लिए दूसरों की छोड़िए, हमें क्या करना है ये बात नहीं करते। हम अपने लीडरों की गलती बताएंगे, उलमा की गलती बताएंगे, इमाम साहब की गलतियां बहुत अच्छी तरह जानते हैं, उस सिलसिले में अल्लामा बन जाते हैं। आलिम ने क्या गलती की ये हमारे जाहिल लोग अच्छी तरह से बता देते हैं आजकल। किस हदीस, कौन सी हदीस समझ में नहीं आती, कौन सा हुक्म जो है शरीयत का वो काबिल कबूल नज़र नहीं आता, ऐसे दानिशवरान पाए जाते हैं मुनकरीन हदीस की शक्ल में, और किसी ये सारी चीज़ें फ़साद को दावत देने वाली है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अल हकीम है, अल अलीम है, किसका क्या हक़ है, कहाँ कौन सा हुक्म होना चाहिए, इल्म अलीम से ज़्यादा कौन जानेगा। किस चीज़ में फ़ायदा है, किस में नुकसान है, हकीम से ज़्यादा कौन जानेगा। अगर हमें ये ईमान है कि वो अल अलीम अल हकीम है,
اس کے رب ہونے پر ہم راضی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہیں، اور دین اسلام کے دین اور شریعت ہونے پر راضی ہیں، تو شریعت کے قوانین جو ثابت شدہ ہیں اس پر آنکھ بند کر کے تسلیم و رضا کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ یہ ایمان کا تقاضا بھی ہے، اور دنیا اور آخرت میں یہ جو الجھنیں، پریشانیاں، دقتیں، مصیبتیں، فساد، بگاڑ ہے، اس کا راستہ بند کرنے کا یہ واحد طریقہ ہے۔ آپ دوسری جگہ کتنی بھی کوشش کریں کہ مجرم کو سزا دے دو، قانون ایسا بنا لو اور یہ کرو، بے پردگی ہے، اختلاط ہے، فحاشی ہے، ننگی تصویریں عام کی جا رہی ہیں، زنا اور گناہ کو دعوت دینے کے سارے آپ نے اسباب فراہم کر رکھے ہیں، تو آپ کتنی بھی تلقین کریں، نصیحت کریں، فساد رکنے والا نہیں ہے۔ شریعت کے قانون میں انسان کے لیے فوائد ہیں۔ اسی سلسلے میں مالی اور معاشی امور انسانی زندگی کی ایک جڑ بنیاد ہے، اور میں نے جو آیت پڑھی وہ ایک قرآن کی سب سے بڑی آیت کا ابتدائی حصہ پڑھا، جس کو آیت دین کہا جاتا ہے۔ گھڑی دیکھ رہا ہوں تو بہت کم وقت بچا ہے۔ اس آیت کی صرف تشریح کے لیے کئی خطبے درکار ہیں۔ عبد الرحمن بن ناصر السعدی، جن کی تفسیر سعدی کے نام سے مشہور ہے، اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے، انہوں نے اس آیت سے، قرآن مجید کی اس آیت سے 50 مسائل مستنبط کیے ہیں، 50 ایک آیت سے، اور قرآن کی سب سے لمبی آیت کہلاتی ہے آیت دین، قرض کی آیت، قرض کے لین دین کی آیت۔ معاشی اعتبار سے میں اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں، اور اللہ رب العالمین نے اپنے کلام پاک میں اتنے اہتمام سے سب سے لمبی آیت کے طور پر اس کے احکام بیان کیے۔ اس سے کئی سبق تو ایسے ہی ملتے ہیں کہ اسلام صرف عقائد کا نام نہیں ہے، اسلام صرف عبادات کا نام بھی نہیں ہے، جیسا کہ آج کچھ لوگ فضائل 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 کر کے معاملات کو غائب کر دیتے ہیں کہ آپ کسی کا کچھ بھی کھا لے ہوئے، ہڑپ کر لے ہوئے، جائز اور ناجائز طریقے سے اختیار کر لے ہوئے، اور عبادات کر کے سارا معاملہ صاف ہو جائے گا، جنت مل جائے گی، جہنم سے بچ جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے، یہ اللہ نے اہتمام سے بیان کیا، اور اس پر دنیا کے انسانوں کی معیشت کی ایک بنیاد ہے، لین دین، خرید و فروخت، لینا دینا۔ اللہ رب العالمین نے بیع کو، سودا سلف کو حلال کیا، اس کے اصول ضابطے بتائے۔ ان آیتوں سے پہلے کی آیتیں دیکھیے، اس میں پھر صدقہ و خیرات کا بھی حکم دیا۔ آپ پیسہ کمائیں، زکوٰۃ ہے، آپ کما رہے ہیں، آپ کے پاس ہے، تو مستحقین کو، کمزوروں کو مدد دیجیے، صدقہ دیجیے، زکوٰۃ دیجیے۔ اور پھر اس ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زوردار انداز میں، قرآن کے بیانات سبھی زوردار ہوتے ہیں، اللہ کا کلام ہے، ایک حرف بھی اس میں ایسا نہیں ہے کہ آپ کو زائد، بیکار یا بے معنی لگے۔ سود کو حرام قرار دیا، سودی لین دین کو حرام قرار دینے کے ساتھ اس پر سخت وعید اور دھمکی دی ہے کہ اگر کوئی سودی لین دین ترک نہیں کرتا تو اللہ اور رسول سے جنگ کا اعلان کر دے۔ اب آیت کے آنے سے پہلے اللہ نے آگے بیان کیا کہ جس کا سودی لین دین ہے، قرار نامہ ہے، تو وہ جو زائد رقم ہے اس کو چھوڑ دے ہوئے، اپنی اصل رقم اور راس المال کو لے لے ہوئے۔ پھر اسی ضمن میں یہ بھی کہا کہ جس کو دے رکھا ہے اگر وہ تنگ دست ہے، وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، جو میں نے پڑھا اس سے بالکل پہلے 2 آیت پہلے، کہ اگر کوئی تنگ دست ہے تو اس کو کشادگی آنے تک مہلت دے دینا چاہیے۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم صدقہ کر دو، مطلب معاف کر دو جو لینا ہے آپ کو اللہ نے قوت دی ہے، تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اور اس کے بعد قرض کی آیت کا ذکر کیا، سود حرام کیا، اب لین دین کرنا ہے۔ ہر کوئی زکوٰۃ صدقات نہیں لیتا، مستحق بھی نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی مالدار بھی ہے لیکن صورتحال ایسی ہو گئی کہ اس کے پاس رقم اس طرح نہیں ہے کہ ضرورت کو پورا کر سکے، پراپرٹی بہت ہے لیکن اچانک دواخانے میں پیسہ بھرنا ہے، اچانک کسی جگہ پیسہ بھرنا ہے، تو لین دین میں اب کہاں جائے گا؟ بینک جاتا ہے تو سودی سسٹم ہے، جو دنیا میں لوگوں نے خرابیاں اختیار کر رکھی ہیں، اس میں بینکنگ سسٹم، جسے 300 سال پہلے یہودیوں نے سودی بنا دیا، عیسائی پہلے مخالفت کرتے تھے، بعد میں انہوں نے بھی اختیار کر لیا، اور اب ایسی اسکیمیں اور طریقے بنتے ہیں کہ مسلمانوں کو بھی سود سے بچنے کا امکان نہ رہے۔ اور آج ہمارے یہاں مسلم شہر، دیندار شہر، فضائل پر عمل کرنے والے شہروں میں، بستیوں میں آج دیکھیں گے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بہت کم لوگ ایسے ملیں گے، شاذ و نادر، جو سود سے بچتے ہوں۔
سود کی اس حرمت اور گندگی اور گھناؤنے پن کا احساس رکھتے ہوں کہ یہ انتہائی گھناؤنا ہے، اس کا ادنا درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے. بعض لوگوں نے اسے ضعیف کہا ہے، لیکن بعض لوگوں نے مقبول حدیث کہا ہے. اب ہمارے ہاں یہ قباحت نہیں رہ گئی. حرام لے، وہ بخاری کی حدیث معیشت کے معاملے میں اور مسلمانوں کو دیکھ کر محسوس ہوتا ہے، صحیح بخاری میں ہے کہ ایک زمانہ لوگوں پر ایسا آئے گا، فتنوں کے زمانے کا ذکر کیا، کہ آدمی اس بات کی پرواہ ہی نہیں کرے گا کہ جو روزی وہ کھا رہا ہے، کما رہا ہے، وہ حلال ہے یا حرام. ہاں دیکھیے ہمارے یہاں مولویوں پر تنقید کرتے ہیں، ارے مولوی صاحب سے فتویٰ پوچھو مت، ورنہ جو ہم کر رہے ہیں لین دین کر رہے ہیں نا حرام بول دیں گے. ان کے گھر کی شریعت ہے. مولوی حرام بول دے گا، وہ اپنی طرف سے بولے گا، اپنی طرف سے بولے گا تو اللہ کیا نہیں بچے گا. مطلب آپ مولوی سے نہیں، اللہ کی شریعت سے بھاگنا چاہتے ہیں. اور یہاں قرض کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ احکامات بیان کر رہا ہے کہ جب سود حرام ہے، صدقہ و خیرات کا معاملہ سب کے ساتھ نہیں ہو سکتا، تو ضرورت پڑنے پر قرض کا لین دین ہو سکتا ہے. اس آیت سے ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ قرض کا لینا دینا شریعت میں جائز ہے. اور اس سلسلے میں لینے والے اور دینے والے دونوں کی طرف سے آپ احادیث میں دیکھیں تو بڑی تلقین ملے گی کہ یہ ایک احسان کا طریقہ ہے، خیر کی ایک وجہ ہے، شکل ہے کہ اگر کوئی مسلمان ضرورت مند ہے اور آپ کے پاس طاقت ہے تو آپ کو قرض دے کر بھی اس کی مدد کی جا سکتی ہے، کرنی چاہیے. ایک آدمی کے گھر میں آپریشن ہے، بڑی رقم کی ضرورت ہے، وقت پر موجود نہیں ہے، وہ دے سکتا ہے لیکن کمانا پڑے گا، اب کچھ چیز بیچنا پڑے گی. اب آپ نہیں دے رہے ہیں، کوئی دینے والا دے نہیں رہا ہے، مسلمان معاشرے میں اسلام پر عمل تو ہے نہیں کہ بیت المال مضبوط ہو. تھوڑا سا مالی معاملہ ہوگا تو دنیا کا اختلاف ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں کوئی کام کرنے لگے تو فوراً اختلاف ہوگا، خاموش بیٹھے رہیں گے، کوئی کچھ نہیں بولے گا. ہماری جماعت میں خاص طور سے دیکھ لیجیے، کام نہیں ہوگا کوئی بات نہیں، جہاں کام شروع ہوا تو نیچے سے اوپر تک سوالات، اعتراضات، تنقیدیں. تو کوئی دیتا نہیں ہے، شریعت پر عمل نہیں کرنا چاہتے، لیکن شریعت کی برکت چاہتے ہیں بغیر عمل کیے. اب آگے سوال کرتے ہیں، اسٹاک ایکسچینج میں پیسہ لگا سکتے ہیں کیا، بینک سے پیسہ لے سکتے ہیں کیا، فلاں اسکیم میں ڈال سکتے ہیں کیا. حلال کے راستے ہم نے بند کر رکھے ہیں، حرام کا راستہ کھولنا چاہتے ہیں. تو بہرحال اب اس کو جب نہیں ملتا تو جاتا ہے وہ بینک. آتے ہیں لوگ پوچھنے، مسئلہ پوچھنے کہ ہمارے پاس کوئی راستہ ہی نہیں تھا مولانا، اس لیے لینا پڑا بینک سے، تو اب کیا کریں. اس میں پورا سماج ایک طریقے سے مجرم بنتا ہے. تو یہ سودی لین دین سے بچنے کا بھی ایک طریقہ ہے کہ آپ ضرورت مند کی ضرورت. اب یہاں ایک اور بھی بات ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ادھار دے دو، تو لوگ دیتے نہیں ہیں. خاص طور سے ہمارا شہر اس سلسلے میں بڑا نام رکھتا ہے. ایک آدمی کاروبار دھندا شروع کرے، چھوٹے موٹے پیمانے پہ بیچارہ کر رہا ہے، ہاں حلال طریقے سے روزی کمانے کے لیے، تو اتنا لوگ ادھار لے جاتے ہیں کہ اس کی اصل رقم اور ساری رقم جام ہو جاتی ہے اور دھندا کاروبار بند ہو جاتا ہے. میں نے بڑے بڑے لوگوں کو سنا، وصولنے کے لیے آئے تو مقروض نے کہا کہ جو کرنا ہے کر لو، میرے پاس ہے ہی نہیں، میں دے ہی نہیں سکتا. تو بجائے اس نے شدت کرنے کے اپنا دھندا چھوڑ دیا. کیا یہ اچھی علامت ہے؟ برکت کی بات ہے. اور پھر ہم فضائل پر عمل کر کے سوچتے ہیں اللہ کی برکتیں آئیں گی، لوگوں کا حق مار کے. نہیں ہو سکتا. یہ اللہ رب العالمین نے قرض کے احکامات بیان کیے. بعض علماء کا یہاں تک کہنا ہے کہ دیکھیے اللہ رب العالمین، یہ آیت جو ہے بندہ مومن کے لیے بہت امید والی آیت ہے. سب سے زیادہ امید والی آیت کون ہے؟ اس میں الگ الگ اقوال ہیں. اس میں سے کچھ لوگوں نے اس کو کہا ہے کہ اللہ مسلمان کو معاف کرے گا، اس کے لیے یہ دلیل دی. کیوں؟ کہ ایک طرف اللہ رب العالمین حدیثوں میں ہے کہ دنیا کی قیمت اللہ کے نزدیک مکھی اور مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے دنیا، پوری دنیا. لیکن مسلمان کا پیسہ ہے، لین دین کر رہا ہے، تو اللہ رب العالمین نے اہتمام کے ساتھ اسے لکھنے کی اور اس کی حفاظت کرنے کی، انصاف اور حق کی ادائیگی کا حکم دیا. تو جس دنیا کی قیمت نہیں ہے رب العالمین کے پاس، اس دنیا کی دولت کے سلسلے میں احکامات بیان کر رہا ہے. یعنی مسلمان کی قیمت کا پیسہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہتمام کیا، اس کی حفاظت کا انتظام کیا. تو مومن کی قیمت ہے اللہ کے نزدیک. تو اللہ رب العالمین نے یہ احکامات دیے. اب قرض کے لین دین پر ترغیب دینے والی کچھ حدیثیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم کے حضرت ابو قتادہ سے روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ من سرہ ان ینجیہ اللہ من کرب یوم القیامہ فلینفس عن معسر او یدع عنہ،
کہ جو شخص یہ چاہتا ہے اسے یہ بات خوش کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کی الجھنوں اور پریشانیوں میں سے پریشانیاں دور کر دے، اس کی بے چینی کو ہٹا دے، قیامت کے دن آپ بے چین نہ رہیں۔ اب یہ وہی مانے گا نا جس کو یقین ہے۔ آج کل تو قیامت کا انتظار کون کرے والا مزاج ہے، مومن کرے گا۔ تو جو قیامت کی مصیبت پریشانی دور کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اگر کوئی تنگ دست ہے جس کو قرض دے رکھا ہے تو اس کو مہلت دے، فَلْيُنَفِّسْ، اسے مہلت دے، موقع دے، او یضع عنہ، یا اس کے قرض کو معاف کر دے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اگر قرض کوئی دیتا ہے ہر دن اتنی رقم کے صدقہ قرض کا ثواب ملتا ہے۔ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ 2 مرتبہ اگر کوئی مسلمان کسی کو قرض دیتا ہے تو 2 مرتبہ قرض دینا 1 مرتبہ اتنا صدقہ کرنے کا ثواب دیتا ہے، اور مدت ہو جانے کے بعد مہلت دینے پر ڈبل ثواب ملتا ہے۔ مدت ہو گئی، مقررہ وقت ہو گیا، آپ نے دیکھا تنگ دست ہے اور مہلت دے رہے ہیں تو ڈبل ثواب ملے گا۔ اسی طرح ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کان رجل یدائن الناس، ایک آدمی تھا جو لوگوں سے قرض کا لین دین کیا کرتا تھا، وکان یقول لفتاه، ہاں، اور اپنے نوکر ملازم سے کہتا تھا کہ اذا اتیت معسرا فتجاوز عنه لعل اللہ یتجاوز عنا، کہ وہ لوگوں سے قرض کا لین دین کرتا تھا اور اپنے ملازم سے، خادم سے کہتا تھا کہ جب تم کسی سے قرض وصولی کے لیے جاؤ، ہاں، اور دیکھو کہ وہ تنگ ہے تو اس سے تجاوز کرو، درگزر سے کام لینا، نرمی سے کام لینا۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ درگزر سے کام لیوے، فلاقی اللہ، اب اس کی جب موت ہو گئی، اللہ سے ملاقات کی، فتجاوز عنہ، تو اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ متفق علیہ۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ جو پہلے کے واقعے کے طور پہ بیان کیا جاتا ہے یہ قیامت کو ہونے والا ہے، لیکن ایسے ہے جیسے ہو چکا۔ اسی طرح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک آدمی کا حساب لیا گیا یا لیا جائے گا، ہاں، تم میں سے پہلے کے لوگوں میں سے، تو اس کی کوئی خیر فلم یوجد لہو من الخیر شیء، اس کی کوئی خیر اور نیکی نہیں تھی، الا انہ کان یخالط الناس، لیکن وہ لوگوں سے میل جول رکھتا تھا، لین دین کرتا تھا، وکان موسرا، اور وہ خوشحال تھا، تو کہتا تھا یأمر غلمانہ، ہاں، وہ اپنے ملازمین کو یہ حکم دیتا تھا کہ اگر تمہارے پاس کوئی کسی کو قرض دیتے ہو، لین دین کرتے ہو، تو اس سے تجاوز کرو، معاف کر دو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب یہ پیش کیا گیا تو اللہ نے کہا کہ جب یہ میرے بندوں کے ساتھ تجاوز درگزر کرتا تھا تو ہم زیادہ حقدار ہیں، میں زیادہ حقدار ہوں کہ میں اس سے تجاوز کروں اور معاف کروں، اور اسے معاف کر دیا۔ یہ قرض دینے کی، اس میں مہلت دینے کی فضیلت ہے۔ اب اس فضیلت کو دیکھ کے ہمارے یہاں کمزور لوگ آج کل بھیک مانگنے میں لوگ برقع استعمال کر رہے ہیں، غیر مسلم بھی، اور لوگ بہت جری ہو جاتے ہیں۔ تو جب یہ حدیثیں سنتے ہیں تو ہمارے یہاں لینے والوں کو بہت حوصلہ ملتا ہے کہ چلو خرچ کی تعلیم دی گئی ہے تو ہم مانگے۔ صحابہ کرام میں دینے کی ہوڑ بڑھتی تھی کہ ہمارا ہاتھ اوپر والا ہو۔ اب کوئی لیتا ہے اور دیتا نہیں ہے، تو بخاری مسلم کی حدیث ہے مثل الغنی ظلم، کہ غنی مالدار آدمی ہے، دے سکتا ہے، قرض کی رقم ادا کر سکتا ہے، لیکن ٹال مٹول کر رہا ہے، ہیلے بہانے اختیار کرتا ہے اور دیتا نہیں ہے، جو ہمارے یہاں ہوتا ہے شہر میں اور عام ہے، تو یہ ظلم ہے۔ آپ جس سے قرض لے رہے ہیں بیچارے کا کاروبار بند ہو جا رہا ہے، آپ کا چل رہا ہے، آپ کا چل رہا ہے، اس کا بند ہو گیا، مطلب آپ سے زیادہ مجبور وہ ہو گیا ہے، اور آپ کو فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ بہت نیک بنے بڑے ہیں سماج میں، چھوٹے سے لے کے بڑے تک بڑے بڑے بیوپاری، اور کہتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ جو ہے لوگوں کا لاکھوں دبا دیتے ہیں ہمارے شہر میں۔ دیندار کیسے ہوئے؟ یہ دنیا دار ہیں، دین بھی نہیں جانتے، نہ جاننا چاہتے ہیں، علماء سے پوچھنا بھی نہیں چاہتے، کاروبار معاملات میں لین دین میں یہ علماء کی طرف نہیں رجوع کرتے۔ ہاں، غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے تو کیسے ختم ہو جائے گا وہ راستہ بتا دو، شارٹ کٹ جنت کا، کہ لوگوں کا مال ہڑپ کر لیا، کون سا ذکر کر لیں جس سے معاف ہو جائے گا؟ ذکر سے معاف نہیں ہوگا، حقوق العباد۔ ہاں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ نفس المؤمن معلقۃ بدینہ، ترمذی کی حسن درجے کی روایت ہے کہ مسلمان کی روح اپنے قرض کی وجہ سے معلق رہتی ہے، اس کا حساب کتاب رکا رہتا ہے جب تک وہ چاہے نیک کیوں نہ ہو، حتی یقضى عنہ، یہاں تک کہ اس کا قرض ادا کر دیا جائے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی مردہ آتا تھا تو پوچھتے تھے اس پہ قرض ہے کیا؟ ہوتا تھا تو اپنے پاس طاقت ہو
تو خود دیتے تھے ورنہ معذرت کرتے تھے، کوئی ذمہ لیتا تب نماز پڑھاتے تھے۔ کتنی اہم بات ہے یہ۔ آیت میراث پڑھیے، میراث کی آیتیں سورہ نساء میں، جتنے حقداروں کا حق اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، ہر حق کے آگے پیچھے بتایا ہے، من بعد وصیۃ توصون بہا او دین، الگ الگ صیغوں کے ساتھ یہ جملہ بار بار دہرایا ہے کہ تمہاری وصیت، ایک آدمی مر گیا تو جو اس نے وصیت کی تھی اس کا ترکہ تقسیم کرنے سے پہلے، حصے داروں کو حصہ دینے سے پہلے وصیت کا نفاذ اور قرض کا، وصیت پہلے قرض کا بعد میں ذکر ہے، لیکن علماء نے لکھا کہ قرض پہلے ادا کیا جائے گا۔ اور جس طرح ایک وارث اپنے مرنے والے رشتہ دار کا کے ترکے میں وارث ہوتا ہے، اگر وہ مخروص تھا تو اس کے قرض کا وارث ہونا چاہیے، ہوگا، دینا چاہیے اسے۔ کتنے مقام پہ آپ پڑھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ نے پوچھا کہ میرے والد کا یا والدہ کا انتقال ہو گیا، حج نہیں کیا تھا، حج نہیں کیا تھا، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کروں؟ حج کرنا چاہتے تھے، نہیں کر سکے، ہمت، کہا اگر کوئی قرض ہوتا تو تم ادا کرتے کہ نہیں کرتے؟ یہ آپ کو کئی حدیثوں میں ملے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سائل سے سوال کیا، پوچھنے والے سے، کہ قرض ہوتا اللہ کا کسی انسان کا تو ادا کرتے کہ نہیں کرتے؟ کہا ہاں کرتا، تو کہا اللہ کا قرض زیادہ حقدار ہے کہ تم اسے ادا کرو۔ نوٹ کیجئے، اللہ کا حق زیادہ حقدار ہے کہ آپ اسے ادا کرو۔ زکوٰۃ اگر ایک آدمی پہ فرض ہو گئی، آپ پر زکوٰۃ فرض ہو گئی، آپ بول رہے ہیں کہ نہیں رمضان میں ادا کروں گا، ابھی فرض ہو چکی ہے لیکن رمضان کا انتظار کر رہے ہیں اور مر گئے، وہ قرضہ ہے۔ وہ جو زکوٰۃ آپ نے نہیں دی وہ قرضہ ہے، آپ کے ورثہ نے اگر نہیں ادا کیا تو وہ قرض کے طور پر آپ کے یہاں سے اللہ کے یہاں پوچھا جائے گا، باقی رہے گا۔ آپ سوچ رہے ہیں ابھی میں ادا کرنے کا ارادہ تو رکھتا تھا لیکن دیا نہیں نا، وہ اللہ کا قرضہ تھا۔ اور قرض میں صرف پیسہ ہی نہیں ہوتا، علماء نے لکھا یہ دین جو کہا گیا، اس میں جو ادھار رقم لی جاتی ہے وہ تو ہے ہی، اگر میری امانت آپ کے پاس رکھی ہے کہ میں آپ کو یہ رکھ رہا ہوں، آپ مجھے دے دیجئے گا فلاں وقت، یا کوئی اور چیز ہے اس طرح کا، حق واجب جو ہے وہ اگر کسی کو ادا کرنا ہے، آپ نے دو بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو کچھ دیا اور انصاف کرنا ہے، آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے جب پیسہ آئے گا تو تمہیں بھی دے دوں گا، ایک بہو کو دیا، پیسہ آئے گا تو دوسری کو بھی دے دوں گا، بیٹی کو دیا، دوسرے تیسرے کو، یہ قرض ہو گیا، آپ نے لیا نہیں ہے لیکن یہ آپ پر حق واجب ہے۔ تو اب مرنے سے پہلے مرنے کے بعد قرض کی ادائیگی کا حکم ہے، روح معلق رہتی ہے، اس کا مطلب ایک انسان کے مرنے کے بعد سب سے زیادہ اس کی فکر کرنی چاہیے، ترکے کی تقسیم سے زیادہ اہم۔ اب وقت ختم ہو چکا اور آیت شروع ہو رہی ہے، حالانکہ یہ تمہید بھی میں سمجھتا ہوں بہت ضروری تھی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، میں مسائل کو چھوڑ کر بیان کر رہا ہوں، حالانکہ آج کے موجودہ دور میں کچھ مسائل جو آج کل چلتے ہیں میں بیان کرنا چاہتا تھا۔ لوگ ایک چیز خریدتے ہیں، ابھی لیا نہیں ہے باقی ہے، سودا کر دیتے ہیں، ہمارے شہر میں چل رہا ہے، دوسروں کی زمین پر قبضہ کر کے، یہاں تو قرض میں اگر آپ گڑبڑ کر رہے ہیں تو معاملہ اچھا نہیں ہے، روح معلق رہے گی۔ آپ دوسرے کی زمین میں کاغذات میں ہیر پھیر کر کے، چالاکی کر کے، اپنی طاقت اور پیسے کا استعمال کر کے اگر دوسرے کا حق مار رہے ہیں، زمین فلاں کی ہے، آپ نے کاغذ بنا کے غریبوں کو بیچ دیا، اس کا بھی حق مارا، غریبوں کو بھی پھنسایا، ایک چیز کو چار چار لوگوں سے بیچا جا رہا ہے۔ قرض لینے کے الگ الگ نئے نئے طریقے، حاجی صاحب حج کرنے جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں میرے پاس کیش نہیں ہے، میری زمین آپ رکھ لو، 3 لاکھ کیش دے دو، آؤں گا تو 5 لاکھ میں لے لوں گا 2 مہینے بعد، اور دے دیا۔ یہ سود ہے، حرام ہے، یہ قرضہ جائز نہیں ہے، بیع عینہ کی شکل ہے۔ یہ سمجھنا چاہیے، آپ جب لین دین کر رہے ہو تو آپ یہ نہیں بول سکتے مجھے معلوم نہیں تھا، نئی اسکیمیں آتی ہیں، لوگ بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں، کوئی مانتا ہی نہیں ہے، فلاں اسکیم آئی، مسلمان اس میں لگ گئے، وہ برقع پہننے والی ہے، وہ فلاں دیندار ہیں، لگ گئے پیچھے ماشاء اللہ اور جزاک اللہ بول رہے ہیں، سمجھدار جو سمجھ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں تو ان کو لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں، پوری قوم کے کروڑوں لاکھوں ڈوب گئے۔ یہ ان کی غلطی نہیں ہے، یہ کرنے والوں کی بھی غلطی ہے۔ دین اور شریعت میں میں نے کہا نا، سنجیدہ ہے ہی نہیں، سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے، اور حقدار کو حق دینے کے سلسلے میں سنجیدہ نہیں ہوتے ہیں، اپنے نفس اور خواہشات کی بنیاد پر دین کو پرکھنا چاہتے ہیں، جو ہماری سمجھ میں آ گیا وہی صحیح ہے اور ہونا چاہیے، اپنے قول سے نہیں نکلتے۔ اور یہ معاملہ معاملاتی میں نہیں ہے، عقائد اور ایمانیات میں بھی ہے، اس لیے بدعتی بدعت پر قائم ہے، شرک کرنے والا شرک کو چھوڑتا ہی نہیں ہے،
توبہ ہی نہیں کرتا، شرک و شرک کہنے والے سے ناراض ہوتا ہے. ہمارے یہاں بہت سارے لوگ دین کا کام کر رہے ہیں، لیکن اصلی دین پیش کرنے والے جو طائفہ منصورہ ہے، جماعت حقہ ہے، اہل الحدیث سلفی، ان کو برا بھلا کہے بغیر وہ سمجھتے ہیں کہ کام نہیں ہوگا، جبکہ ایسا کرنے سے وہ خود بدعتی اپنے آپ کو ثابت کرتے ہیں. اہل بدعت کی ایک پہچان بتائی ہے، 50 علماء سلف کا قول ملے گا آپ کو، 50 نہیں، سینکڑوں ہزاروں، کہ اہل بدعت کی پہچان یہ ہے کہ اہل حق سے، اہل حدیث سے نفرت کرتا ہے، ان کو برا بھلا کہتا ہے، ان پر الزام تراشی کرتا ہے. بات تھوڑی پھیل گئی. یہاں اس آیت کو میں سرسری طور سے پیش کروں، حالانکہ بہت تفصیل کی ضرورت ہے، پھر بھی انتہائی اختصار کے ساتھ کہ اے ایمان والو. اب یہاں دیکھیے شیخ صالح عثیمین کہتے ہیں کہ دیکھیے ایمان والو کہے کہ گویا یہ اشارہ کیا کہ اگر آپ ایمان والے ہیں تو آگے کی بات ماننا پڑے گا، ماننا چاہیے. یعنی یہ بات ہمارے عقیدے سے جڑتی ہے. آپ سوچتے ہیں معاملات ہیں، فضائل پہ عمل کر لیا، اس کا کوئی معاملہ نہیں، یہ ایمان کا تقاضا ہے. اذا تداینتم، ایمان والو جب تم قرض کا لین دین کرو آپس میں، الی اجل مسمى، مقررہ مدت تک کے لیے، مقررہ میعاد کے لیے، فاکتبوہ، اسے لکھ لو، اسے لکھ لو. اب اسی آیت میں 5-6 مسائل اور کئی زیادہ مسائل نکلیں گے. قرض کا لین دین جائز ہے. قرض وہ ہوگا جو اجل مسمى یعنی مقررہ مدت کے لیے ہوتا ہے. اب ادھار 2 طریقے کا ہوتا ہے، ایک مال کا ادھار جو آپ بیچ رہے ہیں، اور ایک قیمت جو آپ ادا کرتے ہیں. اگر مال کا ادھار ہے تو اس کو بیع سلم یا سلف کہتے ہیں. بیع سلم یا سلف، کہ آپ پیسہ دے کر کسی چیز کو ڈیلیوری بعد میں دینے والے ہیں. ہاں، یہ اللہ کے رسول اللہ کا ایک فرمان ہے، لا تبع ما لیس عندک، جو تمہارے پاس نہیں ہے اس کو مت بیچو، جو ابھی تمہارا ہوا ہی نہیں ہے بیچو مت. یہ ایک الگ شکل ہے. اور یہ شکل ہے کہ آپ ایک مال بیچ دینے والے ہیں، ایک مقرر، اس میں کئی 3 شرطیں ہیں. حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو لوگ سلف کی بیع کیا کرتے تھے. سلم کہتے ہیں، سلم اور سلف. تو 1 سال اور 2 سال کی مدت. تو آپ نے کہا کہ اگر ایسا کرنا ہی ہے، کھجوروں کو 2 درخت پہ اگتی ہیں، اس کی 2 سال، اگلے 2 سال کا سودا ہوتا تھا، اگر کرنا ہی ہے تو تم جو ہے اس کو جو ہے بیع شیء معلوم، وزن معلوم اور مدت معلوم، یعنی ہر چیز کلیئرٹی کے ساتھ طے ہو کہ کون سی چیز لینی ہے، کوالٹی وغیرہ، کس وقت تک اس کو دینا ہے، کتنی دینا ہے. ہاں، اجل مسمى مقرر ہونی چاہیے، اور قیمت بھی مقرر ہونی چاہیے، پیسہ وقت مقرر. تو اسے لکھ لو، فاکتبوہ، اسے لکھ لو. کچھ لوگوں نے کہا یہ فرض ہے اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، مستحب ہے، بہتر ہے کہ کر لے، نہ کیا تو گناہ نہیں ہے. آگے کی آیتوں سے کچھ استدلال کیا علماء نے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا کہ اس میں تفصیل ہونی چاہیے. زیادہ بہتر یہ لگتا ہے کہ اگر کوئی آدمی دوسرے کے لین دین کا ذمہ دار بن رہا ہے، مطلب آپ دونوں کا کوئی 2 کا لین دین ہے، میں اس میں بیچ میں لگ رہا ہوں، کسی کے طرف سے وکیل یا ولی بن رہا ہوں، تو تب لکھنا ضروری ہے تاکہ دوسرے کے حق میں گڑبڑ نہ ہو. اور اگر صاحب معاملہ ہے تو مستحب ہے. ہاں، لیکن جب اللہ کا حکم ہے تو لکھنا بہتر ہے. اللہ تعالیٰ نے آگے کہا فاکتبوا ولیکتب بینکم کاتب بالعدل، اور تمہارے آپس کے معاملے میں ایک کاتب، لکھنے والا، عدل انصاف کے ساتھ لکھے. اس میں عدل کی شرط تھی، کاتب کا ہونا. اور یہیں سے لوگوں نے کہا کہ کتابت، لکھنا پڑھنا سیکھنا ضروری ہے. جب اللہ کہہ رہا ہے قرض کو لکھنا ہے تو لکھنا آئے گا تبھی تو لکھو گے. تو لکھنے کا طریقہ، لکھنے کا اصول، ضابطہ، اور دونوں میں سے ہٹ کے تیسرا لکھنے والا ہوگا. اس میں کچھ تفصیل ہے، میں اس کو چھوڑ رہا ہوں. ولا یأبى کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ، اور کوئی کاتب لکھنے سے انکار نہ کرے جیسا کہ اللہ نے اسے سکھایا. اللہ نے اسے سکھایا ہے تو ایک ہنر دیا ہے، صلاحیت دی ہے. اب 2 لوگوں کا معاملہ ہے، لین دین ہے قرض کا، تو اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ بھائی صاحب آپ لکھ دیجئے، تو لکھنے سے انکار نہ کرے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی کے اندر کوئی صلاحیت ہے، آپ میں اور ہم میں، اور 2 مسلمانوں کے بیچ میں ہم اس صلاحیت سے فائدہ پہنچا سکتے ہیں، ان کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں، تو اللہ کے اس حکم کے تحت ہمیں وہ کام کرنا چاہیے. وَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِ لِلَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور چاہیے، اس میں 3-4 مسئلہ نکلتا ہے، آپ غور سے پڑھیے گا بعد میں جا کے، ٹائم نہیں ہے اس لیے اختصار کے ساتھ. اور چاہیے کہ وہ لکھے اور وہ شخص املا کرائے جس پر حق ہے. میں دے رہا ہوں تو حق پہ کس پر ہوا؟ جسے دیا جا رہا ہے، یعنی قرض لینے والا، علیہ الحق سے مراد ہوا، وہ لکھائے گا، املا وہ کرائے گا.
کہ آپ ایسا ایسا لکھو. دینے والا املا نہیں کرائے گا. کیوں؟ اس میں ایک حکمت یہ نظر آتی ہے کہ جو شخص خود قرض لے رہا ہے بعد میں اسے دینا ہے تو وہ خود جب لکھائے گا تو کتنا لے رہا ہے اور کب دینا ہے وہ لکھا رہا ہے اور اس کے دستخط ہونے والے ہیں, تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ خود اقرار کر رہا ہے کہ یہ تحریر صحیح ہے. یعنی اس کا لکھانا املا کرانا خود اس کی جانب سے ایک اقرار ہے. بعد میں وہ انکار نہیں کر سکتا, ٹال نہیں سکتا کہ نہیں ایسا نہیں ہے, میں نے یہ مدت نہیں کہی تھی. تو جس پر حق ہے وہ املا کرائے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ. اب جس کا حق ہے, اگر لینے والا کہے گا تو بعد میں وہ دینے والا کہے گا کہ اس نے بڑھا کے لکھ دیا, 100 روپیہ دیا تھا 150 لکھ دیا. تو جس پر حق ہے وہ لکھے, ایک بات, یعنی وہ امکان بھی ختم ہو گیا. اب جس کو دینا ہے وہ بھی تو کچھ گڑبڑ کر سکتا ہے, تو اس کے لیے آگے کہا وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ. اپنے رب سے, پروردگار سے تقوی اختیار کرے. عقیدہ آ گیا یہاں عمل میں, دل میں تقوی ہوگا. میں اکثر کہا کرتا ہوں یا آپ پڑھیے جو بھی احکامات قرآن میں ہے آگے پیچھے آپ کو تقوی کا حکم ضرور ملے گا, کیونکہ تقوی دل میں رہے گا جب ایمانداری سے آدمی انصاف سے کام کرے گا, ورنہ دھوکہ دہی کر سکتا ہے. تو اسے اللہ کا ڈر رکھنا چاہیے. وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا. اور اس میں سے کچھ بھی کم نہیں کرنا چاہیے. جس پر حق ہے وہ لکھوا تو رہا ہے لیکن خود یہ بھی گڑبڑ اور دھوکے والا کام نہ کرے. ہاں, اس سے تمام امور اور معاملات میں, جب قرض کا معاملہ ہے دوسرے معاملات میں بھی کسی حقدار کے حق میں کمی کرنا, اہل علم کہتے ہیں کہ تھوڑی بھی کمی نہ کرے. اللہ کے اس حکم سے کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ سمجھ لیجئے کہ ایک آدمی کو 10 لاکھ 300, 10 لاکھ 10 روپیہ دینے ہیں, تو کہتے ہیں 10 روپے کی کیا حیثیت ہے, نہیں کم کیا جائے گا, حق ہے تو. وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا. 1 روپیہ 10 روپیہ بھی کم نہیں کیا جائے گا. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ صَفِيحًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ. اگر وہ شخص جس کے اوپر حق ہے, ہاں جس کے اوپر حق ہے وہ اگر بے وقوف ہے, نادان ہے, مطلب سوجھ بوجھ کم رکھتا ہے معاملات کی, یا کمزور ہے, یا وہ املا کرانے کی طاقت نہیں رکھتا, گونگا ہے یا کوئی اور وجہ ہے کہ اس کو املا نہیں کرا سکتا, تو اس کا ولی عدل کے ساتھ یعنی کسی کو ذمہ دار بنائے اور وہ انصاف کے ساتھ. انصاف میں دونوں باتیں آ گئی کہ نہ اپنے جس کی طرف سے لکھا رہا ہے اس کے حق میں کچھ جانبداری برتے, نہ جو شخص سامنے ہے اس کے حق میں جانبداری. جو حق ہے اسی کو لکھائے اور لکھے. بیچ کا آدمی دوسرے کے حق میں کمی زیادتی کرتا ہے تو اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہو سکتا کہ دوسروں کو فائدہ پہنچا کے اپنی آخرت کو خراب کرتا ہے. ہاں, وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ. اور تم میں سے 2 مردوں کو گواہ بنا لو. رجال کا لفظ کہا, بچے نہیں چلیں گے, مرد چلیں گے. اور 2 مرد کو, ہاں 2 مردوں کو, 2 آدمیوں کو گواہ بنا لو. ہاں, اس سے پتہ چلا کہ لکھنے کے ساتھ ساتھ گواہ بھی بنانا ہے, کم سے کم 2 مرد. فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ. اب اگر 2 مرد نہ ہو تو 1 آدمی اور 2 عورتیں, ان لوگوں میں سے جن میں سے شہداء میں سے تم جس پہ راضی ہو. اب یہاں کئی مسئلے ہیں. ہاں, یہ اگر لین دین کوئی معاملہ ہوتا ہے تو اس میں 2 مردوں کا ہونا آگے یہ ہے کہ جن سے تم راضی ہو, جس سے فریقین میں سے کوئی ایک بولے کہ نہیں میں اس سے راضی نہیں ہوں, وہ نہیں چلے گا. یعنی جس کی ثقافت, ایمانداری, کردار سے آدمی مطمئن ہے اس کو گواہ بنائے گا. اب اگر 2 مرد نہیں ہیں تو 1 مرد اور 2 عورتیں. یہاں 1 مرد کی جگہ اس گواہی میں 2 عورتوں کو مقرر کیا گیا. اس پہ کچھ لوگ سوال اٹھاتے ہیں, کیوں؟ آگے اللہ نے وجہ بتائی ہے کہ ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری, کہ اگر ان میں سے ایک بھول جائے تو دوسری یاد دلا دے گی. اس سے مطلب یہ کہ اشارہ ہے کہ عورتوں میں یادداشت, قوت حافظہ مردوں کے مقابلے میں کم ہوتی ہے. یہ اہل علم نے کہا, یہ اللہ حکیم کہہ رہا ہے. یہ عورتوں کی بے عزتی نہیں ہے, یہ عورتوں کی بے عزتی نہیں ہے. دیکھیے میں نے کہا اللہ حکیم ہے, ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھتا ہے, فطرت کو وہ جانتا ہے. لہٰذا ایک تو ہم جانے نہ جانے حکمت کو یہ قبول کر لینا چاہیے کہ اللہ کا حکم ہے. دوسری چیز یہ کہ عورتوں میں کچھ خوبیاں ہوتی ہیں. یادداشت کی کمزوری ہونے کی وجہ کیا ہے کہ ان کے اندر جذباتیت کا غلبہ ہوتا ہے, اسی لیے آسانی سے بیوقوف بن جاتی ہیں. اسی لیے ان کو نکاح سے راضی کرنے کے لیے ولی کی شرط رکھی گئی ہے لڑکیوں کے لیے کہ کوئی دھوکہ دینے والا عاشق بن کے دھوکہ دے کے اس کو لے اڑے گا اور جا کے کہیں بیچ دے گا, اور ہو رہا ہے آج. تو جذبات, اور یہ جذبات کیوں غالب ہیں؟
اگر عورتوں میں جذباتیت کا غلبہ نہ ہوتا تو مرد کی شوہر کی سموطاعت، والدین کی سموطاعت ویسے نہیں کرتی جیسے کرتی ہیں، اور خاص طور سے بچوں کی پرورش نہیں کر سکتی۔ ایک باپ دیکھیے 3 مرتبہ رونے پر بچے سے جھلا جاتا ہے، تماچا مار دیتا ہے، لیکن ماں کتنا جھیلتی ہے، کیسے کیسے حالات میں سردی میں اپنی نیند خراب کر کے اس کی گندگی کو صاف کرتی ہے، جب دودھ پلاتی ہے۔ مرد اس سے دور ہو جاتا ہے کافی لمحوں کے لیے، تھوڑا دیر ٹائم دیتا ہے اور محبت جتاتا ہے، 24 گھنٹہ ماں جو ہے، بعض مرحلے ایسے گزرتے ہیں کہ 24 گھنٹہ بچے کے ساتھ۔ خیر یہ تفصیلات آپ سامنے رکھیے، وجہ بتائی۔ بعض مقامات ایسے بھی ہیں کہ جہاں عورتوں کا ہی معاملہ ہے تو ایک عورت کی گواہی بھی چل جائے گی، جیسے اگر کسی عورت نے آگے کہا کہ میں نے فلاں کو دودھ پلایا ہے تو اس عورت نے کہہ دیا مان لیا جائے گا، اگر وہ سکھا ہے، دھوکے باز نہیں ہے، مسلمان ہے، جیسا کہ واقعات ہوا۔ تو یہ موقع موقع کی بات ہے، کس معاملے میں کس کا کیا اعتبار ہے اس کا تذکرہ ہے۔ یہاں اس سے ایک اصول یہ بھی نکلا کہ اگر کسی کی یادداشت کمزور ہے، عورتوں کے بارے میں کہا کہ ایک کی جگہ 2 عورتیں، ایک مرد 2 مرد ہوں گے، یہ ایک شکل ہے گواہی کی، ایک مرد اور 2 عورتیں ہوں گی، یہ دوسری شکل ہے۔ تیسری حدیث میں بتائی گئی کہ ایک گواہ اور اگر دوسرا نہیں ہے تو قسم کھائی جائے گی۔ حنفی اسے نہیں مانتے، احناف کے مسلک میں نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قسم اور گواہ کے ذریعے سے فیصلہ کیا ہے، اور ایک گواہ کی جگہ اگر 2 عورتیں ہوں اور قسم ہو تو بھی فیصلہ ہوگا۔ صحیح بات یہی ہے کیونکہ حدیث میں ہے، اور یہاں یادداشت کی بات ہے، اسی لیے محدثین نے صحیح حدیث، کسی حدیث کو قبول کرنے کے لیے اس گواہی کو قبول کرنے والی اصول کو جو قرآن نے بتایا ہے اس سے سخت بنائی کہ اگر کسی کے حافظے میں تھوڑی سی کمزوری ہے، ہلکا پھلکا بھی بھولتا ہے، تو اس کی بیان کی ہوئی حدیث صحیح نہیں ہوگی، صحیح سے نیچے۔ ہلکا بھولتا ہے تو حسن درجے کی ہوگی، زیادہ بھولتا ہے تو ضعیف حدیث ہو جائے گی۔ منکرین حدیث سمجھتے ہیں کہ وہ بہت عقل والے ہیں، محدثین کو سمجھتا نہیں تھا، اس لیے حدیثوں پر اعتراض کرتے ہوئے نئے نئے نقطے لاتے ہیں، جہاں پرندہ پر نہ مارے چرندہ چر نہ مارے۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ محدثین نے جو اصول ضابطے حدیث کو قبول اور رد کے لیے بنائے ہیں وہ قرآن سے نکالے ہوئے اصول ضابطے ہیں، اس میں سے ایک یہ آیت ہے، اور یہ آیت ایک ہی جگہ نہیں ہے، اور بھی آیتیں کہ یادداشت کا لحاظ کیا جائے گا گواہی کو قبول کرنے میں۔ فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا، اور گواہ جب بلائے جائیں تو انکار نہ کریں۔ شہداء کا لفظ ہے، شیخ ابن عثیمین نے بڑی پیاری بات کہی۔ اچھا یہاں ایک اعتراض بھی ذکر کیا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو بعض عورتیں تو کامل عقل والی ہوتی ہیں، بعض عورتیں مردوں سے زیادہ باصلاحیت ہوتی ہیں۔ صحیح بات ہے، تو ابن عثیمین رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ اکثریت کی بنیاد پر حکم لگایا جاتا ہے۔ اکثر عورتوں کا یہی معاملہ ہوتا ہے، یادداشت کی کمزوری، عقل کی کمزوری۔ قرآن میں بھی حدیث میں بھی مسلم شریف کی ان کو ناقصات العقل والدین کہا ہے، اور اس کی ناقصات العقل ہونے کی وجہ یہی بتائی کہ ان کی گواہی کو مرد کی آدھی گواہی کے برابر مانا گیا۔ تو بعض عورتیں اگر کامل ہوتی ہیں تو یہ بعض ایکسیپشن ہے، اور ہوتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہما اور ایسی کامل عورتیں گزری ہیں، ایسی ہو بھی سکتی ہیں، لیکن اکثریت ایسی نہیں ہوتی۔ اب دوسری بات کہی اللہ نے آگے کہ اگر گواہوں کو بلایا جائے تو انکار نہ کریں۔ اب ابن عثیمین نے 2-3 نقطے یہاں بیان کیے۔ ایک یہ کہ اگر گواہ 2 ہونے چاہیے، فرض کیجئے 4 ہیں تو 4 کو آنا چاہیے، شہداء کا ہے اللہ نے، 10 ہے تو 10 کو آنا چاہیے، کیونکہ اگر 2 گواہ کو آپ نے بلایا کہ اس سے کام چل جائے گا اور ان دو گواہوں میں کوئی میخ نکل گئی، غلطی نکل گئی، کمزوری، بعد میں کہے کہ 2 اور ہیں تو سامنے والا کہے گا کہ دیکھو یہ اب پیدا کر رہا ہے، جھوٹی بات کہہ رہا ہے۔ پہلے ہی تمام گواہوں کو بلایا جائے گا، چاہے وہ شیخ ابن عثیمین نے کہا کہ 100 گواہ ہوں، تو جتنے کو بلا سکتے ہیں بلانا چاہیے، اور ان کو انکار نہیں کرنا چاہیے جہاں بھی۔ اب یہاں ایک اور بھی مسئلہ ہے کہ گواہی اگر آپ سے مانگی جا رہی ہے یا گواہی نہیں، تو گواہ کو گواہی دینا ضروری ہے، لیکن جہاں بلایا جا رہا ہے وہاں جانا ضروری ہے۔ تو اب کیا ہر حال میں گواہی آپ سے مانگی نہ جائے تب بھی دینا ہے؟ تو اہل علم نے کہا کہ اگر آپ کو صحیح بات معلوم ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ گواہی نہ دینے سے کسی کا حق مارا جائے گا، غور سے سنیے، ہمارے یہاں لوگ بہت چالاک بنتے ہیں کہ میں نے کہا جھوٹ بولا۔ جب آپ سچ کی جگہ سچ بولنے سے خاموش ہے تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں، گنہگار بن رہے ہیں، یہ نہیں سمجھتا لوگوں کو۔ آپ کی گواہی سے حقدار کو حق مل سکتا ہے، ایک فیصلہ غلط ہونے جا رہا ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہ غلط ہے، صحیح بات یہ ہے، تو آپ کو خود سے گواہی دینا چاہیے۔ آپ کو طلب کیا گیا تب گواہی، اور اگر گواہی کی ضرورت آپ کی نہیں پڑی، نہیں بلایا گیا، تو خود سے بڑھ کے نہیں دینا چاہیے۔ تو
شہدا گواہ انکار نہ کریں جب بلایا جائے. ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله. اور تم چھوٹا قرض ہو یا بڑا قرض ہو اس کی مدت تک اسے لکھنے کے سلسلے میں کاہلی کوتاہی نہ کرو, سستی نہ برتو. کہہ رہے کیا بات ہے, تھوڑا ہی سا تو ہے, لکھ لیا کرو. کیوں؟ اس کی وجہ بتائے ذالکم اقسط عند اللہ واقوم للشہادۃ وادنی الا ترتابوا. یہ اللہ کے نزدیک زیادہ عدل و انصاف کی بات ہے اور گواہی کے اعتبار سے زیادہ درست ہے اور اس بات سے زیادہ قریب ہے کہ تم شک شبہ میں نہ پڑ جاؤ. کبھی کبھی لینے دینے والا ایماندار بھی ہوتا ہے شک میں, نہیں میں نے اتنا نہیں لیا تھا, نہیں میں نے اتنا ایسے کہا تھا. یہ شک شبہ ختم ہو جائے گا, مشکلات الجھنیں, کسی کے ساتھ ناانصافی ہونے کا امکان ختم ہو جائے گا. یہ انصاف کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ اس طرح لکھ لو, گواہ بنا لو. الا ان تکون تجارۃ حاضرۃ تدیرونھا, الا یہ کہ کوئی ایسی تجارت ہو جو نقد تم آپس میں لین دین کر رہے ہو, تو پھر فلیس علیکم جناح الا تکتبوھا, تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ اسے نہ لکھو. یعنی نقد میں لین دین ہو رہا ہے چلتے پھرتے تو لکھنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ وہاں یادداشت بھول جانے کا امکان بھی نہیں ہے, کوئی غلطی ہونے کا امکان نہیں ہے. ایک آدمی نے رقم دیا, ایک آدمی نے مال لے لیا, خرید فروخت ہو گئی, تو اب ہر چیز کو اگر لکھنے کا حکم ہوتا تو یہ دقت اور دشواری کی بات بھی ہوتی. واشہدوا اذا تبایعتم, یہ لین دین کی بات تھی, قرض کی بات تھی. آخر میں اللہ نے کہا واشہدوا اذا تبایعتم, کہ تم گواہ بنا لو جب لین دین کرو, بیع کرو. یعنی قرض کے ساتھ ساتھ لین دین میں بھی گواہ بنا لو. اب اس میں بھی لوگوں نے اختلاف کیا کہ فرض ہے یا مستحب ہے. تو ابن عثیمین یا بعض علماء نے تفصیل کی کہ اگر کوئی کسی دوسرے کی طرف سے وکیل بن کر لین دین کر رہا ہے تو لکھ لینا اچھا ہے, تاکہ دھوکہ اعتراض غرر نہ رہے. اور اگر خود کا کر رہا ہے تو بہتر ہے, مستحب ہے کہ لکھا پڑھی کر لے, لیکن فرض نہیں ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے صحیح حدیثوں میں کہ آپ نے ایک دیہاتی سے ایک گھوڑا یا اونٹ لیا. یہ حدیث میں ہی ہے کہ گھوڑا یا اونٹ خریدا, سودا کر لیا, اور اس کے بعد کہا کہ آپ گھر چلو, میں آپ کو قیمت ادا کرتا ہوں. جب جانے لگے تو راستے میں کچھ لوگوں نے اس دیہاتی سے وہ گھوڑا یا اونٹ جو ہے زیادہ قیمت میں مانگا کہ مجھے اتنے میں دے دو, تو اسے لگا کہ اس کی قیمت بڑھ کے مل سکتی ہے. گھر پہنچنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اسے قیمت ادا کرنے لگے تو اس نے کہا کہ میں نے آپ کو بیچا ہی نہیں ہے, یہ مجھ کو زیادہ میں مل رہا ہے. بیچا. تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول کہ میں نے آپ سے بیچا نہیں ہے. کہا میں نے آپ سے خرید لیا ہے, اشترائی تو بھی میں نے خریدا ہے. تو اس نے کہا کہ کوئی گواہ ہے تو پیش کیجئے. آپ خاموش ہوئے. وہاں حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول موجود تھے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اس قیمت پر یہ چیز اس سے خریدی ہے. دیہاتی نے سن کر کہا کہ ٹھیک ہے میں قبول کرتا ہوں, اور دے دیا. جب وہ چلا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ سے پوچھا کہ تم نے جب موجود نہیں تھے تو کیسے گواہی دی؟ تو کہا اللہ کے رسول آسمان کی خبروں میں آپ کی تصدیق کرتے ہیں, سچا مانتے ہیں. کیا آپ غلط بول ہی نہیں سکتے؟ تو دنیا کے معاملات میں آپ کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ مجھے یہ یقین تھا, اس بنیاد پر میں نے گواہی دی. تبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ کو ایک شخص کو 2 گواہوں کے برابر قرار دیا. تو بہرحال اس تناظر میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ بغیر گواہ کے بھی لین دین ہو سکتا ہے, لیکن بنا لینا بہتر ہے. ولا یضار کاتب ولا شہید, اور کاتب اور شہید کو تکلیف نہ دی جائے کہ آپ بلا وجہ اس کو روک کے رکھیں, بار بار بلائیں, تنگ کریں, پریشان کریں. گواہ کو ہمارے یہاں ہوتا ہے پنچوں کو معاملے کرنے والوں سے زیادہ تکلیف لوگ دیتے ہیں. ہر شخص ہر فریق جو ہے پنچوں سے جا کے تعلق قائم کرتا ہے, گھنٹہ گھنٹہ بات کرتا ہے, غیر ضروری واقعات بتاتا ہے. یہ تکلیف دینا ہے, اذیت دینا ہے گواہ کو, سالس کو. تو گواہ کو, کاتب کو بھی گواہ نہ دی جائے. اور اگر اس کو یضار کاتبن کاتبن اور شہیدن پڑھیں گے تو کسی کاتب اور شہید کو کوئی معاف کیجیے فاعل مانیں گے تو یہ کہیں گے کہ کاتب اور گواہ کسی کو تکلیف نہ دے. قرض دینے والے, لینے والے, خریدار یا بیچنے والے, دونوں میں سے کسی کو یہ لکھنے والے اور گواہ تکلیف نہ دیں کہ غلط گواہی دیویں, بدل دیویں, تحریر میں تبدیلی کر دیویں. ایسا نہ کریں. نہ یہ ان کو تکلیف دیویں. قرآن کی اس آیت کو 2 طریقے سے پڑھنے میں دونوں معنی آ جاتا ہے. یہ اللہ کے کلام کی بلاغت کا حصہ ہے کہ کاتب اور شہید کو, گواہ کو تکلیف نہ دی جائے, یا کاتب اور گواہ لین دین کرنے والوں کو تکلیف نہ دیں. وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ, اگر تم ایسا نہیں کرتے, اللہ نے یہ جو احکامات بیان کیے ہیں تو یہ تمہارے لیے نافرمانی ہے, گناہ ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور اللہ سے ڈرتے رہو. حق مارو گے, ناانصافی کرو گے تو بچو گے نہیں. 2 رکعت پڑھ لیا معاف ہو جائے گا؟ نہیں. قیامت کے دن نیکیاں, نماز روزہ جو لے کے آئے گا نا,
وہ ان لوگوں کو حق دے گا. میں نے ابھی بیان کیا تھا, پھر اشارہ کر دوں, حالانکہ وقت زیادہ ہو گیا, کہ دنیا میں قیامت کے دن ایک باپ ماں بھائی ایک دوسرے کو اجر ایک نیکی نہیں دے گا. ہاں, میں اپنے باپ سے مانگوں, بیٹے سے مانگوں, بیٹا مجھ سے مانگے, بیوی شوہر, شوہر بیوی سے مانگے, ایک نیکی کوئی نہیں دے گا. لیکن جس نے کسی کی غیبت کی ہے, کسی پر ظلم کی, کسی کا مال کھایا ہے, قرض ڈبایا ہے, تو قیامت کے دن وہ شخص اپنا وہ حق جو اس نے مارا ہے, ظلم کیا ہے, اس کو اپنی نماز روزے میں سے دے گا جتنا اس کا حق ہے. جو باپ نہیں دے گا وہ دشمن دے گا. اس لیے ایسا دشمن بہت بڑا خیر ہے. لیکن ہمیں بچنا چاہیے کہ ہماری نماز روزی محنت ہم کریں, اور جس سے ہم دنیا میں نفرت کرتے ہیں قیامت کے دن ہماری نیکیاں وہ لے اڑے, اور جب ختم ہو جائے گی حقدار باقی رہیں گے تو دوسرے کے گناہ ڈالے جائیں گے. سن چکے ہیں آپ مسلم شریف کی وہ حدیث, کہہ رہے ہیں واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرتے رہو, ویعلمکم اللہ, اور اللہ تم کو علم دیتا ہے. اللہ علم دے رہا ہے. میں نے شروعات جہاں سے کی تھی وہ بات اس میں بیان کی جا سکتی ہے کہ اللہ تم کو بتا رہا ہے, یہ اللہ کا احسان ہے, تمہارے لیے کیا خیر ہے, کس میں انصاف ہے, کس میں امن چین سکون ہے, معیشت کب پروان چڑھے گی, برکت پائے گی, یہ بے روزگاری بھوکمری نہیں آئے گی, سود سے بچ کے لین دین کرو, قرض کا احسان کرو, ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کرو. تو اللہ تم کو تعلیم دے رہا ہے, اس میں تمہاری بھلائی ہے. لیکن ہم ماننے کو کہاں تیار ہے. ہماری عقل, لوگوں کی دانش اور لوگوں کی عقل شریعت کے خلاف جا کے سمجھتے ہیں کہ خیر کریں گے. نہیں, آپ اللہ کے عذاب کو, بے چینی کو, تنگیوں کو دعوت دے رہے ہیں, عذاب کو دعوت دے رہے ہیں. اللہ تم کو علم دے رہا ہے, اور اللہ رب العالمین سے بڑھ کر علم والا کون, واللہ بکل شیء علیم, اور اللہ ہر چیز پر علم, ہر چیز کا علم والا ہے. یہ آیت دین قرآن کی سب سے لمبی آیت. آپ غور کیجئے کہ اللہ رب العالمین نے معاملات کو کتنی اہمیت دی ہے, مسلمان کے لین دین کو. اس آیت کے فوراً بعد ایک مختصر سی آیت یہ بھی ہے کہ اگر سفر کی حالت میں ہو اور قرض کا لین دین کرنا ہے, لین دین یا قرض کا معاملہ ہے, تو ایسی صورت میں گواہ نہیں ہے اور لکھا پڑھی نہیں ہو پا, تو رہن رکھا جائے, فرحان مقبوضہ. وقت نہیں ہے, زیادہ ہو گیا. انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ اس کی تفصیل. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کے تمام احکامات کو سمجھنے اور اپنی طاقت کے مطابق اس پر عمل کرنے کی توفیق دے, اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں کامیابی سے نوازے. بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن المجید و نفعنا و ایاکم بالآیات و الذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر.